السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو، ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادت ہی، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ پچھلی آیت کریمہ میں جب ہم نے پڑھا قیامت اور قیامت کے بعد بعد الموت کے دلائل پڑھے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں کس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو کس بات کی قیامت کے دن سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ توحید کی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی، تو بعد الموت کے دلائل پڑھے تو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ توحید کی۔ توحید پر اگر کوئی شخص عمل پیرا ہوگا، توحید الالوہیہ، تو وہ شخص انشاءاللہ پار لگ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اگر بندے اللہ کا یہ حق ادا کر لیں تو پھر اللہ پر بندوں کا ایک حق بن جاتا ہے، اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے کہ پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے، پھر اللہ انہیں اپنی رحمت والی جنت میں داخل فرما دے۔ تو ٹھیک، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ کو پکارنا یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ بڑی عبادتوں میں سے ایک ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے، یہی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، آپ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ ہیا ہوگا اگر یہ مؤنث ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء هو العبادہ، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، گویا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے؟ کیسے ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت سر شروع میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، یعنی ادعونی استجب لکم، اور آگے کہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب دعا جو ہے یعنی پکار جو ہے وہ عبادت ہے۔ وہ عبادت ہے، بالکل ٹھیک، شاباش۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے بتایا۔ آپ یہ آیت کریمہ نہ بھی پیش کرتے، آپ کا فرمانا ہی وہ دلیل تھی، تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس سے پتہ لگا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے تو وہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہے کب؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے ایسے کاموں کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کو ما فوق الاسباب کام کہا جاتا ہے۔ کاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک ما فوق الاسباب، ایک ما تحت الاسباب۔
ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب میں کیا فرق ہے؟ سر ما تحت الاسباب وہ جی وہ کام ہے یعنی جو ہمارے اختیار میں ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب وہ ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے جو وہ کر نہیں سکتے. تو بالکل ٹھیک. جو کام ہم کر سکتے ہیں، اگر کوئی اس معاملے میں کسی کو پکارے، کسی سے تعاون کی بات کرے، کسی سے مدد کی بات کرے، تو یہ جائز ہے. یہ تعاون علی البر والتقوی ہے. مثلا کوئی کسی سے کہتا ہے کہ میں گر گیا ہوں مجھے اٹھا دو، کوئی کسی سے کہتا ہے مجھے فلاں چیز پکڑا دو، کوئی کسی سے کہتا ہے مجھے پانی دے دو، کوئی کسی سے، کوئی غریب کسی مالدار شخص سے کہتا ہے میرا کچھ تعاون کر دو، مجھے کوئی راشن گھر میں ڈلوا دو، تو یہ ما تحت الاسباب ہے. مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے میرا علاج کر دو، جو آپ علاج کر سکتے ہیں، تو یہ ما تحت الاسباب. لیکن ایک ہے ما فوق الاسباب، وہ ہے جو کوئی کسی سے وہ مدد مانگے جو وہ کر نہیں سکتا، جو صرف اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. چاہے کوئی کسی فوت شدہ کو پکارے، فوت شدہ نبی ولی بزرگ کو. فوت شدہ نبی ولی بزرگ جا چکے اللہ کے پاس، تو اب ان کی برزخی معاملات ہیں، ان کا دنیا سے اب کیا لینا دینا ہے. دنیا اور دنیا کے معاملات سے ان کو پکارنا، چاہے دور سے پکارا جائے، چاہے ان کی قبر کے پاس جا کر انہیں پکارا جائے، یہ ما فوق الاسباب میں آتا ہے. یہ شرک ہوگا، یہ ان کی عبادت ہوگی. اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی سے دعا کرنا اس کی عبادت ہے، تو اس کی عبادت شرک ہے، یہ شرک ہو جائے گا. چاہے کسی زندہ کو ہی کیوں نہ پکارا جائے، اگر کسی زندہ کو پکارا جائے ما فوق الاسباب معاملات میں، وہ بھی شرک ہوگا. کسی ولی، کسی پیر کے پاس جا کر یا دور سے کہا جائے کہ میری مدد کر دو، میری کشتی پار لگا دو، مجھے اولاد دے دو، مجھے شفا دے دو، میرا فلاں کام کر دو، وہ کام جو لوگ نہیں کر سکتے. تو روزمرہ معاملات میں تعاون وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تعاون علی البر والتقوی ہے. لیکن ما فوق الاسباب پکارنا، یہ ایسا پکارنا، یہ عبادت ہوتا ہے. یہ صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو یہ شرک ہے. جو اللہ کو نہیں پکارتے، یا تو اللہ کو پکارتے ہی نہیں، وہ متکبر ہیں جی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی، ہمیں اللہ کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوں، یا جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. ایک تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت سے تکبر کرے، یعنی یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، آیت کے شروع میں دعا ہے، تو اللہ کی عبادت سے تکبر سے کیا مراد ہے کہ کوئی شخص کہ مجھے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تکبر ہے، ہٹ دھرمی ہے، سرکشی ہے. کوئی کہ میں نے اللہ کو نہیں پکارنا، مجھے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا تکبر ہے. یا کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، یہ بھی اللہ کے ساتھ تکبر ہے، یہ شرک بھی اللہ کے ساتھ تکبر ہے. تو جو اس طرح کا تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کو پکارنے سے، اللہ کو نہیں پکارتے، کسی اور کو پکارتے ہیں ما فوق الاسباب، تو ایسے لوگ اللہ کے اللہ ان پہ شدید ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے. یہ شرک ہے اور اس کا انجام جہنم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو ما فوق الاسباب پکارنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جی مس ایمن. سر ایک تو مطلب یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس بہت بڑا عہدہ یا دولت ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے پکارنے کی، وہ تکبر ہو گیا. لیکن اگر کوئی مایوسی میں اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہ کہے کہ میری تو دعائیں ہی نہیں پہلے سنی گئیں تو مجھے فائدہ نہیں ہے دعا کا یا پکارنے کا، تو اس کو تکبر کہیں گے یا اس کو صرف مایوسی ہی کہیں گے؟ یہ ابلیسیت ہے، یہ ابلیسیت ہے. انجام ایک بندہ نے تکبر کر کے کام نہیں کیا، یہ اس نے مایوسی کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. انجام تو دونوں باتوں کا ایک ہی ہے. ابلیس نے تکبر بھی کیا تھا اور ابلیس مایوس بھی ہوا تھا اللہ کی رحمت سے، اس کو ابلیس کہتے ہیں نا. ابلیس کا مطلب بہت مایوس ہونے والا.
اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی تو کفر ہے نا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. نہیں نا امید ہوتے میرے رب کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. تو گمراہ ہی تو مایوس ہوتے ہیں، کافر ہی تو مایوس ہوتے ہیں. مسلمان تو کبھی مایوس بھی نہیں ہو سکتا. ابلیس مایوس ہو گیا، پہلے اس نے تکبر کیا، پھر اس نے سمجھا میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ بھی اس نے حسن ظن نہیں کیا اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا. تو وہ ابلیس ہے. تو یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، دونوں چیزیں غلط ہے. تو یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ تَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَدْعُوا، آپ نہ پکاریں مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. تَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کو عذاب ہوگا. وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ. یہاں بھی پکارنے کی بات ہو رہی ہے. پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا جائے، کسی اور سے مدد مانگی جائے، وہ معبود بن جاتا ہے. تو اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو بھی عذاب ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں ہم نے پڑھا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. نبی سے تو امکان نہیں ہے کہ شرک سرزد ہو. نبی سے تو امکان نہیں ہے نبی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو پکارے سمجھانے کے لیے امت. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ إِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سورہ مومنون آیت نمبر 117. جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، یہاں بھی پکارنے کی دعا کی بات ہو رہی ہے. لا برہان لہ بھی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ دلائل دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ پھر بھی دلائل دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، انما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب پھر اللہ ہی لیں گے. انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا. جہاں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارا جاتا ہے وہاں اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اللہ اکیلا ہی معبود ہے. اللہ پھر اپنی توحید کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے وَلَا تَدْعُ مَعَ، سورہ قصص آیت نمبر 88. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ آپ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ. یعنی اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو پکارا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے نے ہلاک ہو جانا سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے، اللہ رب العالمین کی ذات کے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی. جس کو بھی پکارا جائے گا تو وہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. مافوق الاسباب معاملات میں غیر اللہ کو پکارنا. اچھا یہاں سے ایک تو یہ پتہ لگا، یہ بہت بڑا نقطہ یہاں سے ہمیں پتہ لگا. ہمارے ہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، مشرکین بھی پکارتے ہیں غیر اللہ کو، یہود و نصارہ بھی پکارتے تھے، مشرکین مکہ بھی پکارتے تھے. آج مسلمان کہلانے والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. اللہ کے پاس جا چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مدد کہتے ہیں، یا عبد القادر شیئا للہ، شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے ہیں، پیر و فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جا رہا ہے، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. اللہ معاف فرمائے. مافوق الاسباب جب بھی کسی کو پکارا جائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. اچھا یہاں سے ایک بات اور پتہ لگی کہ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. یہاں سے بہت بڑا ایک مغالطے کا رد ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا لہذا ہمیں اللہ اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ بنانا چاہیے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اس لیے پکارتے ہیں،
یہ کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. سورہ زمر کے شروع میں ہم نے پڑھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ بن جائیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. یہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہماری نہیں سنتے. ہمیں اللہ کو سنانے کے لیے واسطوں کی وسیلوں کی ضرورت ہے. اللہ تو کہتے ہیں میں سنوں گا. یہ کیسے کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتے؟ یہ تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ اصل میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا. اللہ نے تو نہیں فرمایا میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا. اللہ تو فرماتے ہیں مجھے پکارو خلوص کے ساتھ, توبہ کرو, زمین بھر کے گناہ کی لے آؤ, خلوص دل سے توبہ کرو, میں تمہاری پکار قبول کروں گا, سنوں گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, توبۃ نصوح. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی, اللہ کے رحمت سے اللہ سارے گناہ معاف کر دے, سارے گناہ. ایک بندہ سن لیتے ہیں اللہ اس کی بھی دعا. کتنا بڑا شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا. یہ کتنی بڑی مایوسی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ, یہ کتنی بدظنی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ بدظنی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. ہمیں اللہ سے ایسی بدظنی کیوں کرنی ہے؟ اللہ سے بدظنی کرنے والے کافر اور مشرک ہوتے ہیں, یاد رکھیں, منافق ہوتے ہیں. مومن اللہ سے بدظنی نہیں کر سکتا کبھی بھی. تمہارے رب نے کہا مجھے پکارا میں تمہاری پکار قبول کروں گا. نیک پکارے اللہ اس کی بھی سنتے ہیں, گناہ گار پکارے اللہ اس کی بھی سنتے ہیں, خلوص دل سے پکارے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہاں بھی یہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں, مجھے وہ جب بھی پکارے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ جو وسیلے کا ہم نے ڈالا ہوا ہے. اللہ ہماری نہیں سنتے. دنیا میں جب کوئی نہ سنے بڑا ہماری تو ہم وسیلے ڈالتے ہیں. تو ہمیں یہاں لوگوں کا وسیلہ ڈالنے کی ضرورت ہے, بزرگوں کا, فوت شدگان کا وسیلہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ نے تو نہیں حکم دیا. اللہ کہتے ہیں وسیلہ ڈالنا ہے تو اللہ کے مبارک ناموں کا وسیلہ ڈالو. وسیلہ ڈالنا ہے تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالو. تفصیل سے بات ہو چکی ان موضوعات پر. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جنہوں نے بنایا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں, والنہار مبصرا اور دن کو مبصرا روشن. اللہ رب العالمین وہ ہیں, وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تمہارے لیے رات بنائی. رات کو پیدا کرنے والا اللہ, دن کو پیدا کرنے والا اللہ. رات اللہ نے کیوں بنائی؟ ہمارے سکون کے لیے, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. اللہ نے رات کو اندھیرا بنا دیا, روشنی ختم کر دی. اگر روشنی ہوتی سورج کی تیز روشنی تو رات کو وہ سکون نہ ہو سکتا جو اب رات کو سکون ہو سکتا ہے, جو رات کو نیند آتی ہے. ایسا اللہ کا نظام ہے. انسان شدید تھکا ہو انسان سوتا ہے, آپ سمجھیے ساری اوور ہالنگ ہو جاتی ہے, انسان صبح بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے. ایسا تازہ دم کہ وہ سوئے بغیر وہ تازہ دم ہو ہی نہیں سکتا. انسان مشینری کی ٹیوننگ ہو جاتی بہترین طریقے سے, اور یہ سوئے بغیر یہ کسی اور طریقے سے یہ ٹیوننگ نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر رات. اور رات میں جب انسان سوتا ہے کسی کو سکون والی نیند آتی ہے, اور انسان کو صحیح طریقے سے نیند آئے کہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے بنایا ہے, تو اللہ بہتر بتائیں گے کہ یہ نظام کیسے چلے گا. اللہ نے سسٹم بنایا ہے. تو اللہ کا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ کی طرف سے کہ عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. عشاء کے بعد سو جایا جائے, بہترین قسم کی نیند آتی ہے, بہترین سکون ملتا ہے. اس کو جتنا لیٹ کر دیا جائے
اتنی نیند وہ سکون والی نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ 12 بجے کے بعد کی نیند کے 2 گھنٹے اور 12 بجے سے پہلے کی نیند کے عشاء کے بعد کے 1 گھنٹہ وہ 12 بجے کے بعد کے 2 گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں. اور دن میں آپ سوئیں تو اس سے بھی زیادہ بے برکتی. تو رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں اللہ نے رات کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور دن کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور یہ دونوں اللہ رب العالمین کی عظیم تخلیقات ہیں. اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیاں ہیں. وہ آیت لہم اللیل، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے نشانی رات ہے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن کو بڑی بڑی نشانیاں بنایا ہے. فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا. یعنی رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا، یعنی مراد سیاہ کر دیا، یعنی اس کو روشن نہیں بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ رات اور دن کی عظیم نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رات سکون کے لیے دن روشن. یہ رات اور دن متضاد ہیں آپس میں، لیکن ایک کا فائدہ بتایا سکون اور دوسرے کا مقصد بتایا روشنی. یہ تو ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، سکون اور روشنی. اس کیا پتہ لگا اس سے؟ آپ سکون کا متضاد لے لیں دن کے لیے اور روشنی کا متضاد لے لیں رات کے لیے، تو یہ دو مقاصد ہیں. ذرا غور کریں اس آیت میں، اذان کے بعد اس پہ غور کرتے ہیں. ہم اپنے کلاس تھوڑا سا لیٹ شروع ہوئی تھی تو ہم 9 بجے تک کلاس لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو ذرا غور کریں اس آیت میں، اذان کے بعد بات کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم 2 نشانیوں رات و دن کا ذکر فرمایا ہے. اصل میں رات و دن ایسی نشانیاں ہیں، ہم ہر وقت ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان نشانیوں میں یا تو ہم رات میں ہوتے ہیں یا دن میں ہوتے ہیں، ان نشانیوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان میں غور نہیں کرتے. اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. جس طرح زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، اسی طرح رات اور دن اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ نے قرآن کریم کی بعض آیات میں صرف ان 2 نشانیوں کا ہی ذکر فرمایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانی ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ عام لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، یہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نشانی ہے، عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹے ہوئے. تو دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. جس طرح زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ نے یہاں دن اور رات کی کہ کیا مقاصد بیان کیے، کون بتائے گا؟ اب میں نے اشارہ کیا تھا اذان سے پہلے، رات کے 2 مقاصد کیا ہیں اور دن کے 2 مقاصد کیا ہیں. رات کے ساتھ 2 چیزیں کیا ہیں، دن کے ساتھ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سر رات کے ساتھ تو سکون ہے نا. رات کے ساتھ سکون ہے، تو دن کے ساتھ کیا ہوا؟ سکون نہیں ہے. یعنی سکون نہیں ہے تو پھر وہاں پھر معیشت ہوگی. رات یعنی آرام کے لیے رات، تو دن آرام کے لیے نہیں ہے، وہ کام کاج کے لیے، روزی کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے. تو وہ عامل تسکنو سے پتہ لگا رات اور دن متضاد ہیں. جب رات سکون کے لیے ہے تو پتہ لگا دن اصل میں اصلا سکون کے لیے نہیں ہے. دل اصلا معاش والنہار معاش ہے. وجعلنا، جس طرح سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے، روزی کمانے کے لیے. تو یہ لتسکنو سے بھی پتہ لگا رات جب سکون کے لیے ہے تو دن سکون کے لیے نہیں ہے. تو دن میں سونا نہیں چاہیے، الا یہ کہ وہ جو قیلولہ ہے، وہ جو مسنون ہے، وہ تھوڑی دیر کا، زور سے پہلے یا زور کے بعد، یہ 15-20 منٹ کا. تو یہ ورنہ دن میں جو ہے دن سکون کے لیے نہیں ہے، سکون رات میں ہوتا ہے. اور دوسری بات، سر دن میں روشنی ہے تو رات میں اندھیرا. رات اندھیرا ہوا، اور رات کا اندھیرا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے.
اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ دن ہی بنا دیتے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ دن ہی بنا دیتے ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک، تو کون معبود تھا اللہ کے علاوہ جو رات لاتا تمہارے لیے، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے؟ تو رات سکون کے لیے، رات میں اندھیرا ہے اور رات سکون کے لیے، دن میں روشنی ہے اور دن کام کاج کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اللہ کا لوگوں پر بہت زیادہ فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ہوتا ہے اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں پر، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے رات اور دن، ہم کبھی غور کریں تو، ہم کبھی غور و فکر کریں اکیلے بیٹھ کر دو دو لوگ، آپ اس میں کبھی دن اور رات کی نشانیوں میں، آسمان اور زمین کی نشانیوں میں، یہ جو جانور اللہ نے پھیلا دیے ان میں، یہ جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں ہم اس میں، یہ جو زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں، یہ جو ہوائیں اللہ نے بھیجی ہیں، یہ جو بادل جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں، ہم کبھی ان کائنات کی جو نشانیاں ہیں، یہ ان گنت نشانیاں ہر وقت ہمارے سامنے بکھری ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے ان میں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس پر ہمیں شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ بھئی اللہ نے تمہیں زمین و آسمان میں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں رات اور دن دیے ہیں، اللہ نے تمہیں پانی دیا ہے آسمانوں سے، اللہ نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، اللہ نے اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ نے زمین میں ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، ان چوپایوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، سواریاں کرتے ہو، دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت بھی استعمال کر لیتے ہو، کتنے قسم کے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں کہ کبھی انسان ان نعمتوں میں غور کرے۔ انسان وہ بس وہ ظاہری سی روپے پیسے کی بات کرتا ہے، روپے پیسے کے علاوہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں سمندر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں دریا دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ہوا دی ہے، اللہ نے ہمیں آکسیجن دی ہے، اللہ یعنی ہم صحیح سلامت ہیں، دل دھڑک رہا ہے ہمارا، ہمیں دل کی بیماریاں نہیں ہیں، جو جن کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ سانس چل رہا ہے، دمے کی بیماری نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ سانس رک جائے تو پتہ لگے، یہ سانس اگر رک رک کے آنے لگے، اللہ معاف کرے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جائے اللہ نہ کرے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہو جائے اللہ نہ کرے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ انسان ہر نعمت پہ غور کرے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہم تصور کر سکتے ہیں زندگی کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ زندگی کی نعمت کے بارے میں ان سے پوچھئے کہ جو فوت ہو چکے ہیں۔ اگر ایک شخص کو کہا جائے جو فوت ہو چکا ہے، تمہاری سب سے بڑی تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اللہ کے حضور سجدہ کر سکوں، میں کوئی نیکی کر سکوں۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے۔ جی مس ایمن۔ سر میرا سوال تو نہیں تھا، لیکن ایک اسی پہ ایک کامنٹ تھا کہ یعنی ہم لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے یہ دن رات دیکھنے کی اس طرح بیلنس میں، لیکن جو نارتھ پولس میں جاتے ہیں، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، اس طرح گرین لینڈ ہے، آئس لینڈ ٹائپ، تو وہاں پہ اتنے لمبے لمبے دن ہوتے ہیں کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے ہیوی کرٹنس لگاتے ہیں کہ مطلب 10-11 بجے رات ہوتی ہے اور 1:30 بجے 2 بجے پھر دن نکل آتا ہے، روشنی اتنی، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو روشنی دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں کہ رات کو ہم سوتے دیر سے ہیں کہ اب اندھیرا ہو تو ہم سوئیں، اور پھر 1-1:30-2 بجے پھر روشنی ہو جاتی ہے، تو پھر انہیں روشنی سے نیند نہیں آتی، تو بہت سلیپ بیک سائیکل بھی ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے روزے بیلنس میں رہتے ہیں، مطلب اتنے لمبے نہیں ہوتے، تو ان کے تو بہت لمبے لمبے روزے، اور آدھی رات 1:30-2 بجے فجر کا ٹائم ہو جانا، تو بہت ان کی سلیپ بیک ڈسٹرب ہوتی ہے اور روٹین، تو اس ہم میں جتنے یوز ٹو ہیں تو ہم شکر نہیں کرتے۔ آپ کا سوال واضح ہے،
اصل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمومی بات کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دنیا میں زیادہ تر ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. بعض جگہ اگر ایسی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو اور طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں اور اللہ نے وہ چیزیں ان کے لیے آزمائش رکھی ہیں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے پاس وہ نعمت، کسی کے پاس کوئی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاس کوئی نعمتیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہے نا دنیا میں. تو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے جو یہاں ذکر ہے. باقی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کسی علاقے میں مختلف ہے، کسی علاقے میں مختلف ہے، کسی علاقے میں کوئی نعمت زیادہ ہے، کسی میں کوئی نعمت زیادہ ہے، کسی میں کوئی آزمائش ہے، کسی میں کوئی آزمائش ہے. اب جو لوگ شدید گرم علاقوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ شدید شدید ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں تو یعنی اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہیں، لیکن ان آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری نعمتیں نہیں ہیں ان کے پاس. وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں قسم کی اور دوسری نعمتیں بھی تو ہیں. تو یہ یعنی اکثر لوگوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، واللہ اعلم. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء جو ہر شے کا خالق ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، ہر ایک کی دعا سنتے ہیں اور دعا عبادت ہے. اور سب کی دعائیں نہیں سن سکتا، سب کی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا، منتیں مرادیں پوری نہیں کر سکتا. کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن، یہ بڑی بڑی نعمتیں یہ اللہ نے بنائی ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ کسی اور معبود نے تمہیں نہیں دی. تم جتنے معبود مقرر کرتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب. رب ایسا ہوتا ہے، ایسا رب ہونا چاہیے. اور پھر یہ خالق ہے ہر شے کا. تم نے جو اور معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، تم جو شرک کرتے ہو، نہ وہ خالق ہیں، نہ انہوں نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، دیگر مخلوقات کو، انسانوں کو. اور مشرک اس بات کو مانتے ہیں کہ جن کو ہم معبود مانتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، نہ انہوں نے رات دن کو بنایا، نہ وہ لوگوں کے حاجتیں منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں. یہ تو لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں جی، وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. وہ تو نہیں ایسا کر سکتے. تو جو ایسا کر سکتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جو اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کو ہی معبود سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کی توحید کے عقلی دلائل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ دلائل ہے توحید کے، توحید الوہیت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ دلائل پیچھے بیان ہوئے. یعنی گویا کہ یہ اللہ نے کمپیریزن کی ہے، جن کو تم معبود بناتے ہو، لات منات عزا، انہوں نے اس میں سے کیا کام کیا. حضرت عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر، مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی بنا لی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے ان کاموں میں سے جو کام اللہ بیان کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کیا. تو پھر کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ ثابت ہوا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس پوری صورت کا موضوع میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں. یہ پوری صورت کا موضوع ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا. کئی دفعہ ذکر ہوا. تو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بہکا دیے جاتے ہیں، ان کی مت مار دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. جیسے مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، جیسے مشرک کو تو ہی سمجھ نہیں آتی، ہزاروں لاکھوں دلائل موجود ہیں، نہیں تو ہی سمجھ آتی. اسی طرح جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے اسے بھی سمجھ نہیں آتی، اسے بھی بہکا دیا جاتا، اس کی بھی مت مار دی جاتی. آگے اگلی آیات میں مزید توحید کے دلائل ہیں، اسی پر بس کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ بشرط زندگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.